کہ آپ نے ایک فل ڈے کے بعد جس میں آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور پتہ نہیں کتنا سفر کر کے آپ ادھر آئے ہوں گے، تھوڑا آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو تکلیف دینے کا ایک بنیادی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب جو ادھر بیٹھے ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ ہیں جو اور اضلاع میں اس صوبے کے کام کر رہے ہیں، ہم ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کے مختلف لیولز ہے۔ ایک اس کا مقامی لیول ہے جس میں مثال کے طور پر ایک پرائمری اسکول، ایک مڈل اور ایک ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک خاص علاقے، محلے، گاؤں، شہر میں بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں۔ ایک وہ لیول ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ محلہ، یہ علاقہ، یہ گاؤں، یہ قریہ جو ہے اس کے لوگ ایجوکیٹ ہو جائے، یہ ایک لیول ہے۔ دوسرا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس صوبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور جس صوبے میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے اور جو کوالٹی ہے وہ امپروو ہو جائے، یہ دوسرا لیول ہے۔ ایک تیسرا لیول ہے جو ہمارا نیشنل، وہ تیسرا میں اس لیے نہیں کہتا نیشنل لیول ہمارا ٹاپ پہ ہے، لیکن میں تھوڑا سٹیج وائز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جدھر بھی کام کرتے ہیں ہمارا مقصد پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی پروگریس ہے، پاکستان کی ایڈوانسمنٹ ہے اور پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ یہ پرائم موٹو ہے، جو سب سے بڑا مقصد ہے۔ بٹ there is a fourth stage and a fourth purpose which is universal۔ وہ اس طرح ہے کہ ہم اور آپ اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ ڈیو ٹو ماڈرن ٹیکنالوجی سکویز ہو چکا ہے انٹو اے گلوبل ولیج، ایک قریہ بن گیا ہے، پورا ورلڈ ایک قریہ بن گیا ہے۔ تو یہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھ لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذمے، یا جو ہماری بہنیں پڑھا رہی ہیں اسکولوں میں، ان کے ذمے جو بچے اور بچیاں ہیں، ہم نے ان کو تیار کرنا ہے ایک انٹرنیشنل معیار کے مطابق، ایک گلوبل معیار کے مطابق، کیونکہ سنس انڈیپینڈنس اگر ہم تھوڑا دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ کچھ ہم اثر ممالک تھے which include South Korea, Japan, Turkey and China۔ یہ وہ ممالک ہے جو اس براعظم میں ہے جس براعظم سے ہم اور آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے ہم اثر ممالک ہے۔ وہ ہمارے ہم اثر ممالک ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، وہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ وہ اس لیے آگے جا چکے ہیں کہ انہوں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دن کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، ہم نے انفارچونیٹلی نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارا اور ان کا جو گیپ ہے وہ دن بدن بڑھتا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ہم اثر ممالک کے ساتھ کوئی مقابلہ تھا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارا موازنہ ہوگا اور ہونا چاہیے، کہ وہ جو ہم سے رقبے کے لحاظ سے بھی کم تھے، جو ہم سے پاپولیشن میں بھی کم تھے، جو ہم سے نیچرل ریسورسز میں بھی کم تھے، وہ ہم سے کیوں اتنے آگے چلے گئے، ہم کیوں پیچھے رہے؟ تو ہم اور سب، آپ ہم سب جو ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے، باقی شعبے بھی اپنے جگہ بہت اچھے ہیں، بٹ دس از دا one of the noblest sectors that we are working in۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اور ہم سب کو ایک ایسے سیکٹر میں کام کا موقع ملا ہے جو کچھ آفاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس پورے ورلڈ کے لیے، اس پورے یونیورس کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے
لوگ پیدا کرنے ہیں، لیکن وہ لوگ پاکستان کے آئیڈنٹیٹی کے ساتھ چلیں گے، وہ لوگ پاکستان کی شناخت کے ساتھ چلیں گے۔ تھوڑا میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں کہ ابھی دیکھیں یہ جو روم ہے، جو ہال ہے، اس میں ایک بھی چیز ایسا نہیں ہے جو ہم نے زیب تن کیا ہے۔ ہمارے شوز، ہمارے کلوتھز، میرے گلاسز، ہمارے موبائل سیٹ، ہمارے فون، یہ فین، یہ چھت، یہ کڑکیاں، یہ ٹیبل، یہ چیئر، اس میں ایک بھی چیز ایسا نہیں ہے جو ہم انڈیجنسلی خود بنا چکے ہیں، جو ہم انڈیجنسلی خود بنا چکے ہیں۔ اس میں اگر ایک چیز ہم نے خود بنایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پارٹ ہم نے کہیں اور سے امپورٹ کیا ہوگا۔ ٹیکنالوجی تو میرے خیال میں 80 to 90% جو ہے وہ فورن کی ہوگی۔ تو اب ہم اور آپ یہ سوچ لیں فار سم ٹائم کہ ہم نے ایک رول ابھی پلے کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں پلے کر چکے پہلے یا تھوڑا پلے کر چکے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے کام کیا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ہم نے اس رفتار کے ساتھ اور اس معیار کے ساتھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سو وی آر دا ونز، ہم وہ لوگ ہیں کہ اس پورے پاکستان میں یا جدھر ہم کام کر رہے ہیں وہاں جو بچے بچیاں جو لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی راستہ دیں گے، ایک ایسا راستہ جو ہمیں آگے لے جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے ذمے ہمارے اگلے پورے نسلوں کی لائف ہے۔ ایڈیسن جب لائٹ بنا رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ قطعاً نہیں تھا کہ میں اپنے کمرے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے کمرے کے لیے بنا رہا تھا تو وہ لائٹ اس کے وفات یا ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو جاتا۔ ایڈیسن کی لائٹ جب تک یہ دنیا ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ میں اور آپ مختلف شعبوں میں جس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی میری اور آپ کی نہیں ہے۔ ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جنریشن کو اس سٹیج پہ لے جائے کہ وہ ٹیکنالوجی کے امپورٹر نہ بنے، وہ ٹیکنالوجی کے انوینٹر بنے، ہم ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹر بنے، ہم وہ ملک بنے جو اوروں کو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرے، اور یہ کام کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ ہم نے روٹین کے سپیڈ سے نہیں جانا، ہمارا رفتار، ہمارا سپیڈ بہت فاسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وی آر چیزنگ اے ٹارگٹ which is not usual target, that is unusual, that is the biggest one. We have to pursue that with a patience, with a fervor, with a zeal. تو ہم نے اس کو چیز کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ ہر بچہ جو میرے اور آپ کے ذمے ہے، ہم اس بچے کو پورے سنسیریٹی کے ساتھ اپنا بچہ اور بچی تصور کریں۔ جو بچہ اور بچی ہمارے ذمے ہے اس کو ہم سنسیریٹی کے ساتھ، میں اس لیے کہتا ہوں سنسیریٹی کے ساتھ کہ جس طرح اپنے بچے اور بچی کے لیے اس کے تکلیف پہ میرا دل دھڑکتا ہے تو میرا دل اس کے تکلیف کے لیے دھڑکے، جس طرح میرا اپنا بچے اور بچی کی خوشی پہ دل اچھلتا ہے تو اس بچے اور بچے کی خوشی پر ہمارا دل جو ہے وہ اچھلے، ہم خوش ہو۔ جب تک ہم نے، اور یہ میں نے اور آپ نے کسی کاغذ پہ نہیں لکھنا کہ یہ بچہ اور یہ بچی بالکل میرے اپنے بچے اور بچی کی مانند ہے، اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ میں نے آپ نے کسی جگہ کسی بندے کو بھی نہیں بتانا ہے کہ یہ بچہ اور بچی بالکل میرے اپنے بچوں جیسی ہے۔ یہ اس بچے کو محسوس ہونا چاہیے، یہ اس بچی کو محسوس ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ ہمیں بتا دے کہ ہاں مجھے اب وہ یہ احساس ہو گیا۔ تو جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہم اپنے جنریشن کو ان ممالک کے لیول تک نہیں لے جا سکیں گے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن جو اب بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے اداروں میں، آپ چونکہ اپنے اپنے اداروں کے
لیڈرز ہے، مینیجر ہے، ایڈمنسٹریٹرز ہے. لہٰذا میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں اب دل کی بات آپ سے کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے زندگی کا میرے خیال میں بڑا حصہ گزار چکے ہیں، کیونکہ وہ جو گزر چکا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، جو آئے گا وہ ہمیں نہیں معلوم. اور بظاہر ہم عمر کے جس سٹیج پہ ہیں، میرا نہیں خیال کہ زیادہ رہ گیا ہے، میرے خیال میں زیادہ گزرا ہے، کم رہ گیا ہے. تو ہم پیسوں کا صدقہ نکالتے ہیں، ہم فصلوں کا عشر جو ہے وہ نکالتے ہیں. ہم نے اپنے پیشے کا بھی ایک صدقہ نکالنا ہے. پیشے کا صدقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیانڈ دی آفیشیل آورس ہم ٹائم دے دے، ایک ہم سوچ کا ایک حصہ دے دے. مثلا اگر میری چھٹی ہوئی اسکول سے یا میرے دفتر سے میں گھر چلا گیا تو رات سونے سے پہلے اگر میں اپنے گھریلو معاملات پہ سوچتا ہوں تو میں اپنے اس سوچ میں تھوڑا حصہ اپنے اس کام کو بھی دے دوں کہ آج کا جو دن گزرا یا جو ہفتہ گزرا، جو مہینہ گزرا، اس میں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی. بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی مطلب کال آف ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سادہ سا مثال دے دیتا ہوں. تو ہمیں 9th اور 10th میں ہمارے جو استاد تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے میتھمیٹکس اور فزکس، اللہ ان کو زندگی دے، وہ آج کل کافی علیل ہے، کافی ضعیف ہے. اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جو ورکنگ آورز میں میرے کلاس کے فزکس اور میتھمیٹکس کو نہیں سمجھتے، وہ گھر جا کے کھانا کھا کر ریلیکس ہو کے پھر واپس اسکول آ جائے. اور ان کے ساتھ اگر ان کے بھائی آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، تو عشاء تک جو ہے میں فری آف کاسٹ فزکس اور کیمسٹری ان بچوں کو پڑھاؤں گا. یہ کام اس نے 1 مہینے نہیں کیا. یہ کام میں نے جب تک اٹینڈ کیا 4 مہینے تک وہ سیشن فزکس اور میتھمیٹکس کا میں اٹینڈ کرتا رہا. اور یقین کرے کہ میں نے جب بھی کوئی اپنے پیرنٹس کو دعا دی ہے تو میں نے اپنے ہر اس ٹیچر کو بائی نیم پکارا ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، جو اس کی وجہ سے میں پڑھ چکا ہوں. تو ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ شعبہ بڑا نوبل شعبہ ہے، اس کا بڑا صلہ ہے، بڑا معاوضہ ہے. تو جب بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی بات ہو جائے گی، جب وہ بچہ میرا اپنا بچہ بن جائے، جب وہ بچہ یہ احساس گھر لے جائے تو پھر بات بن گئی. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ اس بچے کو ہم نے کیسے یہ احساس دینا ہے. آپ چونکہ اپنے اسکول کے ہیڈز ہیں، میری آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے، بڑی ہمبل سبمیشن ہے میری. آپ بڑے ہیں، آپ کا بڑا نالج ہے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ نے ایک بڑی زندگی گزاری اس سیکٹر میں. آپ مہربانی کرے جب آپ اپنے ٹیچر کو یہ ایڈوائس دے کہ وہ اسکول کا ماحول، کلاس کا ماحول ایسا بنا دے کہ بچہ اتوار کو بھی بے چین ہو کہ کاش آج چھٹی نہ ہوتی اور میں اسکول میں ہوتا. یہ ماحول بن سکتا ہے. یقین کرے میں جس اسکول میں پڑھا ہوں، میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں، میں نے پرائمری کے 2 سال جس اسکول میں پڑھے ہیں اس میں کوئی کمرہ نہیں تھا. دیر واز اے ٹری، اونلی اے سنگل ٹری. وین ایور جب بارش ہوتی تو سب کچھ کلوز کر کے ہم چلے جاتے. ہمارا سنگل ٹیچر تھا اور ہمارے 4-5 کلاسز تھے. ٹھیک ہے، میں اس ٹیچر کا مشکور اور ممنون ہوں کہ ایک درخت کے نیچے اس نے 4-5 کلاسز ایک کرسی اور ایک ٹیبل کے ساتھ مینیج کر کے ہمیں یونیورسٹی اور کالج تک پہنچایا. تو یہ اس کا بڑا کمال تھا. تو آپ کے پاس یہ کمال ہے اور یہ ماحول اس نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا. ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ کب جا کے اس درخت کے نیچے ہم بیٹھیں گے. درخت کے نیچے اسکول کیا ہوتا ہے؟ گرمیوں میں سائے کے پیچھے ڈھونڈنا اور سردیوں میں دھوپ کے لیے ڈھونڈنا، چکر لگانا. یہ سارا دن اس طرح چلتا تھا. بٹ ہی مینیج دیٹ ویری نائسلی. تو ایک یہ گزارش ہے. دوسری میری گزارش ہے کہ میرا آج 6واں دن ہے یا 7واں ہے کہ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے، لیکن جب تک جوائن نہیں بھی کیا تھا، آئی لو دس سیکٹر. آئی ہیو گریٹ ریگارڈ
ایٹ ریسپیکٹ فار دس سیکٹر. میں اسکولوں کا والنٹیئر وزٹر بھی ہوں, میں جاتا ہوں پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں میں. میں نے جو اسکول وزٹ کیے ہیں گزشتہ 6-7 دنوں میں, آج میں نے کل 7 اسکول وزٹ کیے ہیں. میرے خیال میں 5 یا 4 میں نے ادھر وزٹ کیے اور 3 میں نے دیر میں وزٹ کیے, 1-2 میں نے پشاور میں وزٹ کیے ہیں. سب ملا کر میں نے 8-10 اسکول جو ہے یا 12 اسکول وزٹ کیے 5-6 دنوں میں. میں آپ کے ساتھ جو اپنا مشاہدہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح شروع میں بات کی, ہمیں جس بچے کی اس وقت ضرورت ہے یا جس بچی کی, جس اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کانفیڈنٹ بچہ اور بچی ہونی چاہیے. مجھے خوفزدہ اور سہمے ہوئے آنکھوں کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں پسند. مجھے بریو, بولڈ, ویجیلنٹ اور ایکٹیو کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چاہیے. اگر میرا بچہ اور بچی 1100 میں 1100 نمبر لے لے, اینڈ اف ہی اور شی از انیبل ٹو اسپیک, ٹو ایکسپریس themselves, that is just nothing, that is just nothing. شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کمپٹیشن کا جو محور ہے یا جو سرکل ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے بیانڈ دا بارڈرز آف مائی کنٹری, بیانڈ دا بارڈرز آف مائی پروونس, بیانڈ دا بارڈرز آف مائی کنٹیننٹ. جب وہ سرکل اس طرح ایکسپینڈ ہو چکا ہے تو میں نے وہ بچہ اب تیار کرنا ہے جو دنیا کے نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ اور اس میں ایکول کانفیڈنس کے ساتھ وہ کمپیٹ کرے. میں نے اور آپ نے وہ اسٹوڈنٹ پیدا کرنا ہے جو پاکستان کا پاسپورٹ, جھنڈا اور CNIC لے کے دنیا کے کسی بھی نسل, کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل لیول پہ کھڑا ہو جائے. میں اس کمپٹیشن کا نہیں کہتا کہ اس کو زیر کرا دے, قطعاً نہیں, ایجوکیشن میں ہم یہ اسپرٹ نہیں دیں گے. لیکن اگر ایسٹ کا کوئی بچہ دنیا کو کوئی بڑا پازیٹیو اچھا انوینشن دے سکتا ہے تو میرا بچہ اور بچی بھی وہ دے دے. اگر ویسٹ کا بچہ اور بچی یہ کام کر سکتا ہے تو میرا بچہ اور بچی بھی وہ یہ کرے. سیم از دا کیس ود نارتھ اینڈ ساؤتھ. اچھا, بات یہ ہے کہ بیگ سے آگے برین میں انٹر ہونا ہے, بیگ سے آگے, بچے کے بیگ سے آگے برین میں انٹر ہونا ہے. ہم نے اپنے ٹیچرز کو ریکویسٹ کرنی ہے, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اچھا کام کر رہے ہیں, وی اپریشیٹ دیٹ, لیکن اس نے اس کرسی سے اٹھ کے بچے کے ذہن میں بیٹھنا ہے, اس نے اس بچے کو انلاک کرنا ہے, اس نے اس بچے کے مائنڈ کو سینسٹائز کرنا ہے. جب تک دیکھیں اس برین میں 2-3 سیکشن ہے. ایک میموری کارڈ اس کے اندر لگا ہے جس میں ہمیں نام یاد ہوتے ہیں, جس میں ہمیں جگہ یاد ہوتے ہیں, جس میں ہمیں کلرز یاد ہوتے ہیں, جس میں ہمیں آوازیں یاد ہوتے ہیں, جس میں ہمیں شماریات یاد ہوتے ہیں, جس میں جو میموری سے تعلق رکھتا ہے. ایک ہے اس کی کنسپچول اور کریٹیو زون, جہاں چیزیں تخلیق ہوتی ہے, جہاں چیزیں بنتی ہے. انسان کو اللہ نے 10 سے لے کے 14 بلین نیورونز پر مشتمل دماغ دیا ہے. یہ 10 سے 14 بلین نیورونز پر مشتمل دماغ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کھانا کیسے کماؤں گا, کہ میں اپنے فیملی کے لیے کھانا کیسے کماؤں گا, میں گھر کیسا بناؤں گا, میں گاڑی کیسا خریدوں گا, مجھے جاب کیسے ملے گا. دیز آر دا موسٹ آرڈینری نیڈز آف لائف. یہ اتنا بڑا برین جو ہے ایک بڑے پرواز کے لیے دیا ہے. میں نے اور آپ نے اپنے اس بچے کو بڑے پر دینے ہیں, اس کو بڑا ویژن دینا ہے, اس کو اٹھانا ہے, اس کو بڑا ٹارگٹ دینا ہے, اس کو ایک لمبے اور بڑے پرواز کے لیے تیار کرنا ہے, اس کو ایک لمبے اور بڑے پرواز کے لیے تیار کرنا ہے. اس میں کام کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اس میں کام کی عادت ڈالنی ہے. جذبہ اور عادت 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جذبہ اور عادت جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں. بڑی کامیابیاں وسائل سے نہیں جذبوں سے حاصل ہوتے ہیں. بڑی کامیابیاں وسائل سے نہیں جذبوں سے حاصل ہوتے ہیں. میری آپ سے یہ عاجزانہ گزارش ہے اور میرا پلان بھی یہ ہے کہ میں جا کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے پرنسپل صاحبان ہیں, ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں, آپ ہمارے ایسٹ ہے, آپ ہمارا سرمایہ ہے, آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم نے اس بچے کو
ہم نے اس بچے کو ڈسکور کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلد ہو سکے کہ اس بچے کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کو اونرشپ کا احساس دینا ہے، اس کو خوشی کا ماحول دینا ہے، اس کے کانفیڈنس کو اپ گریڈ کرنا ہے. اور خیر نمبر تھوڑے بہت کم ہو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے آنکھوں میں خوف نہ ہو، وہ کھڑا ہو کے نیچے نہ دیکھے، کلاس میں کوئی اجنبی آئے تو ادھر نہ دیکھے، پیچھے نہ دیکھے، اس طرح نہ دیکھے. اس میں کانفیڈنس ڈالنا ہے، اعتماد ڈالنا ہے. وہ جہاں بھی جائے کانفیڈنٹ لگے، بریو لگے اور کریجس ہو وہ. تو پھر تھوڑا جو آپ کا اپنا فیلڈ ہے میں اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں ہائی اسکولوں میں جس پہ آپ کی اٹینشن بڑی لازمی ہے. دا ون از ٹو اوپن دا لیب آف یور اسکول. میں نے اس دن پشاور کے بڑے اچھے اسکول ایک دو اسکولوں میں لیب دیکھے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ تقریباً 1-2-3 سال کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہوگا. میرے خیال میں وہ ایسا گرد پڑا تھا، ایسے لاک تھے وہ. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں فزکس، کیمسٹری اور بایو کا ایک چیپٹر سپٹمبر میں پڑھا دوں بچے کو اور اس کا پریکٹیکل جا کے میں فروری اور مارچ میں کرا دوں، اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. بچے کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس لیب میں سامان کی کمی ہے، آپ اپنا ڈیمانڈ اپنے ڈی او صاحب کو دے دیں، ہم آپ کو سارا سامان پرووائڈ کریں گے. بٹ دا لیب شوڈ ریمین اوپن. بچے جو ہے اکارڈنگ ٹو دیئر لیسن ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو کیری کرے، وہ انسٹرومنٹس کو جانے، انسٹرومنٹس کا ان کو پتہ ہو سبجیکٹ وائز. دس از ویری امپورٹنٹ کہ لیب ورک جو ہے اس میں کوئی ایشو نہ ہو. دا سیکنڈ از کہ وہ اسکول کی جو صفائی ہے، اسکول کی صفائی وہ بڑی لازمی ہے. چل ایک اسکول جو میں نے دیکھے ہیں وہ صفائی کی حالت جو ہے بڑی ابتر ہے، بڑی خراب ہے. اف یو فیل کہ اس طرح کا کوئی رکاوٹ ہے آپ کے کوئی اسکول میں کوئی بندہ ایسا ہے جو صفائی اس کی ڈیوٹی ہے اینڈ ہی از ریلکٹنٹ کہ میں نہیں کر رہا، تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈی او صاحب کو بتا دیں. آپ اپنے سر نہ لے، ٹھیک ہے، وہ کام ہمیں چھوڑے. جدھر ایڈمنسٹریشن میں آپ کو پرابلم ہے ٹیل اس، وی ول سپورٹ یو، وی ول اسسٹ یو. دا تھرڈ تھنگ از دی کلاس روم انوائرمنٹ. اس پہ میں نے آپ سے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. دیکھیں آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں آبزرویشن اپنے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پریکٹیکل آبزرویشن وہ یہ ہے کہ میری ایک ضلع میں پوسٹنگ تھی، تو میں جدھر بھی رہا ایجوکیشن کے ساتھ پتہ نہیں میرا بڑا اٹیچمنٹ ہے. تو مسجد میں جب میں کبھی جاتا تھا تو 4-5 بندے ایسے تھے جو اگلے والے صفوں میں جگہ ہوتی تھی لیکن وہ پیچھے والے صف میں بیٹھتے تھے، خواہ پیچھے والے صف میں بیٹھتے تھے. مجھے مزہ آتا تھا ان کو کہنے کا کہ بھائی نہیں یار ادھر نہیں بیٹھنا، تھوڑے آگے. وہ کہتے نہیں ہم ادھر ٹھیک ہے. انڈیویجولی میں نے فار مائی اون انٹرسٹ، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، الفن بتا رہا ہوں، وہ ایجوکیٹڈ تھے، ان کے ساتھ تھوڑا دعا سلام بن گیا تو ایک کو ایک دن ساتھ لے گیا، ایک کو اگلے دن لے گیا، ایک کو اگلے دن. میں نے پوچھا بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کس اسکول سے پڑھے ہیں، کدھر سے پڑھے ہیں؟ وہ کہہ لے میں فلاں اسکول سے پڑھا ہوں. اچھا، میں نے کہا یار کوئی میموری ہے آپ کے اسکول کی، ذہن میں کوئی ہے ایسی بات جو آپ کو بڑی یاد ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ بس یہ ہے کہ جب بھی کلاس میں شور ہوا کرتا تھا اور ٹیچر کو غصہ آتا تھا تو وہ ہمیں مارتا تھا. میں نے پوچھا آپ کو کیوں مارتے تھے، آپ شور کرتے؟ وہ کہتے نہیں، ہم بس پیچھے جو بھی بیٹھتا ہے ٹیچر اس کو مارتا ہے کہ شور ادھر سے آ رہا ہے. میں نے پھر پوچھا کہ اچھا تو آپ کتنے سالوں کلاس میں پیچھے رہے؟ وہ بتا رہے تھے کہ میں اسکول میں جتنے سال رہا میں ہمیشہ بیک بینچر رہا. پھر وہ مسجد میں بھی پیچھے بیٹھنا پسند کرتا تھا، پھر وہ گاڑی میں بھی پیچھے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، پھر وہ گاؤں گلی اور ملک کے خدمے میں بھی پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو بیک بینچر کی عادت جو ہے بچے میں نہیں ڈالنی ہے. کلاس روم دس از دا ریسپانسبلٹی آف دی ٹیچر، لیکن میں یہ بوجھ آپ پہ ڈالتا ہوں، مہربانی کرے
ہر کلاس روم کی جو یہ میرا نہیں بنتا کہ میں اس میں انٹرفیئر کروں، لیکن میں اپنا سجیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. آپ بحیثیت لیڈر اور ہیڈ آف دا اسکول جو ہے مہربانی کرے، ہر کتنے کلاس ہے، سارے اسکول میں 10 15 20 سیکشن ہوں گے، کسی بڑے اسکول میں میرے خیال میں 20 30 کلاسز ہوں گے. تو 30 کلاسز کا کوئی ڈاکومنٹڈ آرڈر بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. مطلب بینگ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر، اگر آپ یہ مہربانی کریے یہ پین لے لے کہ آپ جا کے ہر مہینے میں کلاس کا یا 15 دن بعد کلاس کا آرڈر چینج ہونا چاہیے. دا بیک بینچر should not remain the back bencher forever. The front bencher should not remain the front bencher forever. It should rotate left to right, right to left, back. جو چیزیں بچہ ذہن میں اسکول سے لے جاتا ہے وہ اس کے جنریشنوں تک چلتا ہے. ہم کوئی ایسی چیز سائیکولوجیکلی اپنے بچے کو نہ دے کہ وہ جنریشن تک وہ کیری کرے. ایک دوسری بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بات کی، آپ اپنے ٹیچر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بچے کو خوفزدہ نہ کرے. میں نے آج ایک بڑا اچھا اسکول دیکھا ہے، دیٹ از ون آف دا ایکسیلنٹ اسکول اپ لوور دیر. اس اسکول کا جو پرنسپل ہے، آئی اپریشیٹ ہم. اس کے اسکول میں آج جو آرڈر تھا گاڑیوں کا، موٹر سائیکلز کا، صفائی کا، کلاس روم کی سائلنس کا، کلاس روم کے آرڈر کا، مطلب دیٹ واز ایکسیپشنل، دیٹ واز ایکسیلنٹ. میں اس کے اسکول میں میں بتا دیتا ہوں، میں اسکول نہیں جا رہا تھا. اسکول کے سامنے تقریباً 50-55 لڑکے کھڑے تھے جن کے ساتھ بیگ تھے. میں اتفاقاً رکا، میں نے بچوں سے پوچھا کہ واٹ از دا پرابلم، آپ کا کوئی پیپر تھا جو ختم ہوا آپ نکلے، واٹ ہیپن ٹو یو. وہ کہنے لگے کہ ہمارا یونیفارم آج ٹھیک نہیں تھا تو ہمیں پرنسپل صاحب نے نکالا ہے. میں ان بچوں کو لے کے اسکول کے اندر چلا گیا. اندر جو چلا تو اسکول بڑا پیارا تھا، بڑا، دیٹ واز ایکسیلنٹ. میں نے پرنسپل صاحب سے بات کی کہ یہ آپ کی انٹرنل ایشو ہے، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، آپ کا اپنا اپروچ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ بچہ جو بھی آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں اکارڈنگ اس کے اصلاح کے لیے، وہ اسکول کے باؤنڈری وال کے اندر ہو. ہی شوڈ ناٹ کم آؤٹ آف دا اسکول. ٹھیک ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو سدھارنا ہے. یہ ٹھیک آپشن نہیں ہے کہ میں بچے کو گھر بھجوا دوں کہ بھئی آپ کے کپڑے جو تھے وہ امیونائز ہو جائے گا، وہ امیونائز ہو جائے گا، وہ امیونٹی ڈیولپ کرے گا اس چیز کے لیے، وہ اس پہ پھر یہ چیز بھی اثر نہیں کرے گا. سو ڈونٹ اپلائی دا میکسیمم ڈوز، ایسا نہ کرے، مہربانی کرے. ٹرائی ٹو انگیج دا اسٹوڈنٹ. یہ اتفاقاً میں جب آ رہا تھا تو یہ کوئی اور اسکول تھا جس میں اندر چلا گیا، وہ ایک سی پی ڈی ہے جو ٹریننگ ایکٹیویٹی ہے. سی پی ڈی کوئی ٹریننگ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. بہرحال خیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں وہاں گیا تو وہاں اس طرح ایک ہال تھا، اس میں ٹیچرز بیٹھے تھے اور ایک ٹرینر تھا. وہ اسٹیج تھا ایسا، ایک اس کی ٹریننگ ایکٹیویٹی چل رہی تھی. میں نے اس کو بتایا کہ بھائی آپ کنٹینیو کریں. میں بیٹھ گیا، میرے یہ 2 فرینڈز بھی تھے، وہ ڈاکٹر ولایت خان ہے، تو وہ ہم بیٹھے. جب ہم بیٹھے تو وہ ان کو ایک پوئم پہ ٹرین کر رہا تھا کہ اس پوئم کا جو تھیم ہے وہ ہم کس طرح نکالیں گے، اس پوئم کو ہم کیسے پریزنٹ کریں گے، اور اس پوئم کو ہم اسٹوڈنٹ سے کیسے ریپروڈیوس کرائیں گے. دس واز دا ٹاپک. اس نے جو پوئم پریزنٹ کیا تو ایک گروپ سے ایک بندے کو اس نے کہا کہ بھئی آپ بائی نمبر اس پوئم کو پڑھیں. ایک بندے نے وہ پوئم پڑھا. پھر اس نے اسائنمنٹ دیا کہ بھئی آپ اس کے تھیم کو کاغذ پہ لے کے اور آگے آ کے پریزنٹ کریں. جب اس نے اسائنمنٹ دیا تو میں ساتھ والے اسکول میں چلا گیا. میں نے کہا میں وہ ذرا دیکھ کے آتا ہوں، اور مین وائل یہ اسائنمنٹ تیار ہو جائے گا. جب میں اسکول سے واپس آیا تو ایک ٹیچر جو تھے وہ
جو اس نے لکھا تھا وہ پریزنٹ کر رہا تھا. بلیو می وہ اچھا ٹیچر تھا, لیکن جب وہ پریزنٹ کر رہا تھا تو وہ اس طرف دیکھ رہا تھا, کاغذ کو اور بورڈ کو دیکھ رہا تھا. اس کا فور اے سنگل سیکنڈ جو تھا اس کی آئی کانٹیکٹ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوئے. ٹرینر نے اس کو تو بڑا اپریشیٹ کیا, لیکن میں نے اس کو بتا دیا کہ یار میں تو ایز آبزرور آیا تھا, بلکہ اتفاقاً آیا ہوں, ایز آبزرور بھی نہیں آیا, مجھے نہیں تھا پتا, لیکن میں تو اب آیا ہوں تو آپ کے ساتھ اپنے جو وہ آبزرویشن تھوڑا شیئر کرو. میں نے اس کو بتا دیا کہ دیکھیں ہم ایز ٹیچر اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں بیفور دا اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. جتنا میں نے جو آپ کو بتایا کہ ٹیچر نے اٹھ کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بیٹھنا ہے, تو ذہن میں تو اس طرح نہیں بیٹھا جاتا نا کہ میرا اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بھی نہ ہو, وہ میں انگیج بھی نہ کروں, مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ مسٹر اے بی سی ڈی جو ہے وہ کتنا پرسنٹ میرے ساتھ انوالو ہے لیسن میں اس کو انوالو کروں. مہربانی کرے اپنے ٹیچر سے ریکویسٹ کرے, وہ برا نہ مانے, آپ جا کے کوئی ٹائم رینڈملی, اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خواہ مخواہ کوئی جا کے سفوکیشن کریٹ کرے, لیکن میں کالج میں پڑھاتا تھا اور اس دور کے بڑے نامی گرامی پرنسپل جو تھے وہ آ کے ہمارے کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے, 3rd ایئر اور 4th ایئر میں بھی بیٹھتے تھے. یقین کہ بلیو می دے وڈ سٹ دیر, وہ پیچھے بیٹھتے تھے, ہمارے کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے اور اپنے آبزرویشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے. اگر آپ یہ پین بھی تھوڑا لے لے, آپ کو یہاں بلانے کا ایک مقصد, یہ چیزیں ہم کاغذ پہ بھی لکھ سکتے تھے, لیکن کاغذ فیلنگ کنوے نہیں کرتا, کاغذ پیغام تو پہنچاتا ہے لیکن احساس نہیں پہنچاتا. تو آپ کے ساتھ اپنا میرا جو فیلنگ تھا وہ شیئر کرنا تھا کہ اگر یہ آپ کے ڈیوٹی میں فال نہیں بھی کرتا تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ان کو بڑی محنت کی ضرورت ہے. آپ بیٹھے کلاس میں, آپ خود دیکھ لیں کہ what is actually going on. ابھی میں ایک اور اسکول میں گیا, وہاں میتھمیٹکس کا کلاس تھا, وہ جیومیٹری پڑھا رہا تھا ٹیچر, اور ہی واز ٹیچنگ ٹرائینگل, ٹھیک ہے. میں اس کے کلاس میں 10 منٹ تک بیٹھا اس کے اجازت سے, ناٹ ود آؤٹ ہز پرمیشن, ود دا پرمیشن آف دا پرنسپل اینڈ ود دا پرمیشن آف دا ٹیچر. میں دیکھتا رہا 10 منٹ تک, اس کے پڑھائی میں کوئی ایشو نہیں تھا, اس کا آئی کانٹیکٹ بھی ٹھیک تھا, اس کا ایکسپلینیشن بھی ٹھیک تھا, اس کا بورڈ اسکیچ جو تھا وہ بھی بڑا ایکسیلنٹ اور ٹھیک تھا. بٹ دا پرابلم واز کہ میں نے تھوڑا انٹرفیئر کیا, اینڈ آئی آسک دا اسٹوڈنٹس کہ what is triangle. None of the student was able to define triangle. وہ ٹیچر بیچارہ تو جان مار رہا تھا, وہ تو بڑا کوشش کر رہا تھا. تو پھر میں نے ان کو بتا دیا, جو پرنسپل صاحب اور جو ٹیچر صاحبان تھے, کہ اپنے کام کو آسان بنا دیں, اسٹوڈنٹ کو انوالو کرے, ان کو بیسکس دے, بیسکس سمجھا دے, بیسکس. Let them learn the basics of the subject. فزکس کے اپنے بیسکس ہے, کیمسٹری کے اپنے بیسکس ہے, بایو کے اپنے بیسکس ہے, اردو اور اسلامک اسٹڈی اور پاک اسٹڈی کے اپنے بیسکس ہے, وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک اسٹوڈنٹ کلیئر نہیں ہوگا بیسکس پہ, آپ سارا کتاب 10 بار ختم کرا دے, وہ رٹا لگائے گا لیکن وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, وہ ادھر 1100 لے گا, ایٹا میں 100 لے گا. The reason is کہ اس کو بیسکس کا پتہ نہیں ہے. He has, so this should be conceptual learning. تو ایک دوسری تیسری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ رینڈملی آپ کلاس میں جائے, check the understanding of the student about the basics of that subject. How much does he or she know about the basics of the subject? مثلا اگر ایک بچے کو پروناؤن کے ڈیفینیشن کا نہیں پتا, اس کو پروناؤنس کے کائنڈس کا نہیں پتا, اور کوئی ٹیچر اس کو پرسنل پروناؤنس جو ہے وہ پڑھا رہا ہے, اور وہ بچے کو پرسنل پروناؤن اور اس کے کیسز کا نہیں پتا, سیم از دا کیس فار اینی ادر پارٹ آف اسپیچ, سیم از دا کیس فار فزکس. ایک اور اسکول میں ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ پہلے میں نے سوال کیا, یہ پشاور کا ایک اسکول ہے, کہ ہو از دا ہائیسٹ اسکورر آف دس کلاس. وہ 10th کا کلاس تھا, 9th میں کتنا ہائیسٹ اسکورر تھا.
ون آف دا اسٹوڈنٹ ٹولڈ می کہ جی میرے 541 نمبر ہے، 541 نمبر ہے، پتہ نہیں 541 550 نمبر ہے نا. اچھا میں نے کہا واٹ از یور فیوریٹ سبجیکٹ؟ اس نے کہا سر میری بایو جو ہے از مائی فیوریٹ سبجیکٹ. ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پلانٹ اینڈ اینیمل سیل. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے وہ سائنسدان پیدا نہیں کرے گا کہ کورونا آئے گا اور وہ کوئی ویکسین بنائے گا. کیا ہم نے بنایا کوئی ویکسین؟ ناٹ ایٹ آل. ریسپانسبل تو ہم ہیں، ریسپانسبل تو ہمیں اور آپ ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو وہ کنسپٹ نہیں دیا جس پہ ویکسین بنایا جا سکتا تھا. میرا جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اس کا کوئی پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہو. وہ پی ایچ ڈی میں تو آپ پرانی چیزوں کو نہیں دیکھتے نا. یو ہیو ٹو ریسرچ، اٹ مین ریسرچ. یو ہیو ٹو ریسرچ، یو ہیو ٹو برنگ آؤٹ سم نیو تھنگ which is useful for the well-being of all. تو یہ آپ سے چوتھی گزارش تھی. The fifth is کہ کچھ پرائمری اسکول میں نے دیکھے وہ آپ کے ساتھ نہیں ریلیٹڈ، ویسے میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں ڈائریکٹر صاحب سے بھی بات کروں گا اور ڈی او صاحبان سے بھی بات کروں گا اور اپنے جو ہمارے پرائمری ٹیچرز کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کروں گا کہ ایکسپیرینس شیئرنگ میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک چاپا ماری ہوتی ہے، ایجوکیشن میں کوئی چاپا ماری نہیں ہے. مثلا میں آج آیا ہوں ادھر تو آئی ڈیڈنٹ مین کہ میں چاپا مار رہا ہوں، ناٹ ایٹ آل. سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، دا پرپز از ٹو نو دا گیپس. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے آس پاس کے پرائمری اور مڈل اسکولوں میں تھوڑا ٹائم نکال کے جائے، تھوڑا ایکسپیرینس شیئرنگ ہو، ان کے کلاس میں بیٹھے، وہ تھوڑا اپنے آپ کو پریزنٹ کرے، آپ اپنا ایکسپیرینس پریزنٹ کرے اور یہ تھوڑی بہت ایکسپیرینس شیئرنگ ہو تو اس کا ایک اچھا آؤٹ کم آئے گا. دا ففتھ از اور فائنلی مہربانی کرے منتھلی ایویلویشن وہ ضرور ہونا چاہیے. وہ ڈاکومنٹڈ ہو. یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ کام ہماری ضرورت ہے. دس از آور ریکوائرمنٹ. وہ میں تیسرے اور چوتھے مہینے والے ایگزام وہ دیکھیں، کوارٹرلی ایگزام جو ہے وہ ہمارا سچویشن تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا ہمارا کام پیناڈال سے نہیں چلتا. ہم پیناڈال کے اسٹیج سے تھوڑے آگے چلے گئے ہیں. ہم منتھلی ایویلویشن کرا دیں اکارڈنگ ٹو دی منتھلی اسکیم آف اسٹڈی. منتھلی اسکیم آف اسٹڈی جو ہم نے فالو کیا ہے، مثلا فزکس میں ہم نے ایک چیپٹر پڑھایا ہے ایک پرٹیکولر منتھ میں، تو اس کی ایک کراس ایویلویشن ہو. کراس ایویلویشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکول میں فزکس، کیمسٹری اور بایو پڑھانے والے ٹیچر جو ہے وہ تقریباً سارے سبجیکٹس کو سائنس کو جانتے ہیں، کوئی برا نہ مانے. اگر میں فزکس پڑھاتا ہوں تو میں اپنے بایو والے ٹیچر کو تھوڑا موقع دوں کہ آؤ میرے کلاس کو، میرے بچوں کی ایویلویٹ کرے. ایک فارمل ایویلویشن بھی ہو، ایک نان فارمل. کوئی ٹیسٹ ہو وہ ڈاکومنٹڈ ہو، ایم سی کیو وائز بھی ہو، ڈیفینیشن وائز بھی ہو، وہ ریڈنگ وائز بھی ہو، وہ رائٹنگ وائز بھی ہو. ہمارے بچے لاسٹ 7 days میں نے جو اسکول وزٹ کیے، میرے ساتھ سب نوٹ ہے، لیکن رفلی میں نے 30-32 بچوں کو اٹھایا ہے، پوچھا ہے ان سے بلیک بورڈ پہ. جو بچہ بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے وہ جب لکھتا ہے تو اس کا یہ ہاتھ کا یہ پورشن جو ہے یہ بلیک بورڈ کو اس طرح ٹچ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے لائف میں جو اسکول میں گزاری ہے اس کو کسی نے بورڈ پہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. جو بچہ لکھتے ہوئے ہاتھ کا یہ پورشن بورڈ کے ساتھ لگا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہی از ناٹ یوزڈ ٹو دس ایکٹیویٹی. بچے کو اٹھا دو، بچہ سوال پوچھے، ہی مسٹ آسک کوسچنز. اس کو الاؤ کرے، اس کو بس یہ بتا دے کہ بیٹا برا بلا گالی شالی اس طرح کی کوئی بات نہیں بولے، جو دل کرے بولو. مارننگ اسمبلی میں رینڈملی ان بچوں کو فوکس کرے جو آپ کے خیال میں زیادہ سبمسو ہے، جو زیادہ پریشان ہے،
جو زیادہ سہم میں ہیں ان کو لے آؤ فرنٹ پہ، خاموش رہیں، خیر ہے ایک دو بار وہ خاموش رہیں، کچھ بھی نہ، ان کو بتاؤ اپنے مرضی کی جو بول سکتے ہو بولو بھائی، 1 منٹ کے لیے بولو، 30 سیکنڈ کے لیے بولو، ان کو لے آؤ فور فرنٹ پہ، ان کو لے آؤ، ان کو موقع دو۔ اور مائی لاسٹ ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ صرف کتابیں کیڑے بھی نہ بنے، ان کو ہم نے سوشل نارمز، ایتھکس اور یہ والی چیزیں سکھانی ہیں۔ اپنے بچے کو اسکول کے دیوار سے باہر بھی تھوڑا آبزرو کریں کہ وہ راستے پہ کیسے جاتا ہے، اس کا باڈی لینگویج کیسا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے جا رہے ہیں، اس کی آواز کی سیکوینس اتار چڑھاؤ کیسی ہے، وہ کیسے سنتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، اور ان کے جو اپیرنسز ہے مارننگ اسمبلی میں اس پہ ذرا نظر ڈالے، ان کے بالوں پہ، ان کے کپڑوں پہ، ان کے شوز پہ۔ میں یہ نہیں کہتا، مجھے پتا ہے ہمارے سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچے زیادہ تر غریب گھروں سے آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہائی فائی شوز ڈریس، اور ان کے جو بھی شوز جو بھی کپڑے ہیں ہمارے لیے بہت پیارے ہیں، لیکن وہ تھوڑے نیٹ ہو، ان آرڈر ہو، ان کے بٹن شٹن جو ہے وہ کھلے نہ ہو، اور دے مسٹ لک لائک اے اسٹوڈنٹ، ان کے بال، ان کے ناخن، ان کے اپیرنسز، دے مسٹ لک لائک اے اسٹوڈنٹ۔ باقی ہم ان سے کوئی وہ نہیں کرتے۔ ایک گریوینس جو سرکاری اسکولوں میں ہمارے ٹیچر صاحبان کو ہے اور پرنسپل صاحبان کو، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ غریب گھروں سے بچے آتے تو ان کے والدین اپنے کام میں مصروف ہوتے، تو وہ بچے کو توجہ نہیں دیتے، تو وہ بچے کا ہوم ورک نہیں چیک کرتے، تو پتہ نہیں 20-25 ایسی چیزیں جو انہوں نے لسٹ کیے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا۔ وہ پرائیویٹ اسکول کے ساتھ کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ We are not in competition with private school. We are not in competition with any other school. We are not in competition with any other province or like this. ہمارے ملک کا سوال ہے، ہمارے نیشن کا سوال ہے، ہمارے گلوبل کمپٹیشن کا سوال ہے، وہ بات۔ تو جو بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں، میں آپ کے ان گریوینسز کو مانتا ہوں کہ واقعی ان کے والدین ہوم ورک کو سمجھتے بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتے، وہ بیچارے ان کے لیے مطلب خوراک کمائے، کپڑے کمائے، میڈیسن کمائے یا یہ کام کروا دے، وہ نہیں ہو سکتا۔ دس از مائی لاسٹ ریکویسٹ کہ ان والدین کا وہ بوجھ بھی اپنے ذمہ لے لے۔ خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، سال گزارتے ہیں، 4 مہینے گزارتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اس دوران ہمارے اپنے گھر سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہاں بھی اللہ کے مخلوق کی بلائی کے لیے ہم جاتے ہیں، ادھر بھی اللہ کی مخلوق کی بلائی ہے۔ ایڈیشنلی میری ریکویسٹ ہے، آپ پہ کوئی زور نہیں ہے، اگر آپ اپنے ورکنگ آور سے بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی، میں پھر کہتا ہوں، اگر آپ اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، جس طرح تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ عصر سے عشاء تک جو ہے مسجد کو کون ٹائم دے گا، تو آپ اپنے اسکول میں بتا دیں کہ عصر سے عشاء تک اسکول کو کون ٹائم دے گا۔ خیر ہے، ایک بندہ تو آئے گا نا، ورنہ آپ تو ہوں گے نا۔ اگر میں اور آپ اپنے قریب محلے اور گاؤں سے ایک بھی بچہ اس ملک اور اس دنیا کو دے دے تو ہم نے زندگی کا صدقہ ادا کیا۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے